houdu wala speakerin ka ba? इसका अल्लाह जाने اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی اور پھر ایمان والا بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، اس امت میں ہونے کا شرف بخشا، کیونکہ کوئی قوم اور قبیلہ اور کوئی علاقہ ایسا نہیں یہاں اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو علم دے کر اور انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر حضرات انبیاء کرام نے اپنی قوم کی طرف وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں ڈرانے والا نہ آیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ نے رہبری کرنے والا، راستہ بتلانے والا، ہدایت کی طرف متوجہ کرنے والے اللہ نے انبیاء بھیجے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نبوت پر مہر لگا دی گئی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایک بہت خوبصورت عمارت کی سی ہے جو اینٹوں سے بنی ہوئی ہے۔ اس اینٹ کی ابتدا آدم نے منظر دیکھا اور اپنے بھائی کو جا کر بیان کیا، وہ اس پر مطمئن نہ ہوئے، خود تشریف لائے اور مکے میں داخل ہوئے۔ لیکن مکے میں داخل ہوتے جو حال دیکھا کہ جو جتنے بھی جو ہیں درے تھے اور راستے تھے آنے کے، لوگ بٹھائے ہوئے کہ مکے میں آئے ہو، تجارت کرو، اجازت ہے، بیت اللہ کا طواف کرو، عمرہ کرو اور جو بھی عبادت کرو، لیکن ایک بات سے اپنے آپ کو بچانا کہ ایک ہستی ہے، ان کی بات کی سننے سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ تو آئے تھے ان سے ملنے کے لیے، سارے دن جہاں پھرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، بیت اللہ میں آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے، مہمان نوازی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اپنے گھر ٹھہرایا، کھانا کھلایا، بس یہی ذمہ داری تھی۔ اور پھر دیکھا دوسرے دن پھر وہ بیت اللہ میں ہے، پھر ان کو لے گئے، پھر تیسرے دن تو پوچھا کہ مکہ تو چھوٹی سی بستی ہے، یہاں تو محدود لوگ ہیں، کام کاج بھی محدود ہیں، آپ 3 دن سے یہاں ہیں۔ جب دیکھا کہ وہ پوچھ رہے ہیں اور جو بات میں چاہتا ہوں وہ تو بہت زیادہ یعنی حساس ہے، فرمایا کہ دیکھو کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ کرنے کہ میں اس ہستی سے ملنا چاہتا ہوں، کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو۔ تو اتنا حالات، ایسے حالات تھے کہ جب مجھے محسوس ہوں کہ لوگ دیکھنے لگے کہ علی اور ایک اجنبی آدمی اس طرف جا رہا جس طرف اللہ کے رسول ٹھہرے ہوئے، کہ میں بیٹھ جاؤں گا جیسے جوتے کا تسمہ ٹھیک کر رہا ہوں یا پیشاب کرنے کے لیے ایک طرف ہوں، تم چل پڑنا، کوئی آدمی تمہیں میرے ساتھ نہ سمجھے، اگر میرے ساتھ سمجھا تو ابھی سے جو ہے وہ یہ پٹائی کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز، آپ تو سید الانبیاء ہیں اور آپ تو افصح العرب ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ نے اسلام کے محاسن اور کفر میں جو جتنی یہ جو برائیاں تھی وہ ساری رذائل اس کے بتلائے کہ دیکھو یہ کتنی بری بات ہے۔ اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا اور قرآن پڑھا، تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور وہ لوگ عربی زبان میں بڑے فصیح تھے، تو اللہ کے کلام کی 1-2 آیت سن ہی کر ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ صدر شعراء کیونکہ فصاحت کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زمانہ تھا تو عصا اس جادو کا توڑ دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا ماحول تھا تو ایسا معجزہ دیا کہ مادرزاد اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، بڑی پر ہاتھ پھیرتے تو وہ صحیح ہو جاتا، حتیٰ کہ مردے کو کہتے قم بإذن اللہ، اللہ اس کو زندگی دے دیتے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا تو اس ماحول کے مطابق ایسا قرآن کہ جو چیلنج ہے قرآن کا کہ ایک سورت کیا تو کیا اور 10 آیتیں تو کیا 3 آیتیں تو کیا، ایک آیت بھی ایسی لے آؤ جو قرآن پاک کی طرح۔ اللہ پاک نے قرآن میں وہ علم دیا۔ تو انا آتینا کل کوثر یہ بیت اللہ پر لٹکایا گیا تو سب شعراء نے اپنے شعروں کو کہ ہمارے شعروں کی دیوانیں اور کتابیں اس 3 جملوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ جو انا آتینا کل کوثر، اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں حوض کوثر دیا، خیر کثیر دی، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے آپ عبادت کیجیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہی دم کدا دم بریدہ ہے اور ناقص۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس لیے جو بھی ایمان لاتا تھا مرد ہو یا عورت ہو دعوت والے کام کو شروع کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکے والوں نے 13 سال تک آپ حج کے موسم میں تشریف لاتے تھے، جو قبائل آتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق عربوں کے نسب کو خوب جاننے والے تھے اور قاضی اور قضات تھے اور بڑے تاجر تھے کپڑے کے، مکہ مکرمہ میں بڑی عزت اور شرافت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کو دعوت دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہے تم میں سے کوئی ایک جو اللہ کے رسول کو اپنے علاقے میں ٹھکانا ان اعمال پر ڈال۔ ہر صحابی داعی تھا، ہر صحابی علم کو حضور سے لینے والا اور پھر دوسروں تک پہنچانے والا۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی تبلیغ اور دعوت کے لیے تو علم ضروری ہے، تو اس کا معیار کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے خود ہی بیان فرما دیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، بلغوا عنی ولو آیہ، تمہارے پاس ایک آیت ہے اس کی تبلیغ کرو، اس کو پہنچاؤ۔ تمہیں کلمہ آتا ہے اس کو پہنچاؤ، کلمہ کتنی بڑی بات ہے، کلمہ تو بنیاد ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی معلوم ہے اس کو پہنچا دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دعوت والا کام اور تعلیم و تعلم اور پھر ذکر و عبادت، کیا نمازیں تھی صحابہ کرام کی کہ جہاں سے واپس آئے ہیں، اپنے گھر میں آئے ہیں، بیوی تیار ہو کر سامنے بیٹھی ہے تو کہنے لگے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے تھے۔ ایسی نماز میں ان کی کو لذت ملی تھی کہ نماز شروع کی تو فجر کی اذان تک نمازی میں مشغول رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ تشریف لاتے گھر میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور پھر بلال آیا کہ اللہ کے رسول فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ تو صحابہ کرام دعوت دینے والے اور تعلیم و تعلم والے، ذکر و عبادت اور خدمت والے، یہ اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدأ الدین غریبا، دیکھو یہ دین جب میں اس کو لے کر آیا بالکل اوپرا، ماحول کے بالکل خلاف تھا، لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھا، وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی، بچوں نے بھی قربانی کی اور ان کی قربانی سے یہ دین سب سے محبوب چیز بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم یعود کما بدأ، پھر یہ اجنبی اور اوپرا بن جائے گا۔ لیکن پہلے اللہ نبیوں کو بھیج کر، نبیوں کو دعوت دے کر ان کے ذریعے سے جہاں تجدید کرتے تھے اور دین حق جہاں حق وجود میں آتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ ظالموں سے اور جہاں بادشاہوں سے یہ سلطنتیں اور زمین چھین کر، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہم نے ایمان والوں کو زمین کا وارث بنایا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم، کہ میرا وعدہ ہے ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ، زمین میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں ایمان والوں کو، اعمال والوں کو خلیفہ بناؤں گا جس سے پہلے بنایا۔ زمانے کی دوربین اور خوردبین اللہ نے ہمیں یہ عطا کیے۔ دیکھ لو زمانے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی قومیں گزری ہیں، کون کامیاب ہوا اور کون ناکام۔ سب سے بنیادی چیز ایمان ہے، اور پھر ایمان لا کر اعمال صالحہ
کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو مایا ہے کامیابی کی وہ انسان کے اندر رکھی ہے. انسان کے باہر اس کامیابی کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں. کامیابی کون سی کہ جنت کا مستحق بن جائے. اور کامیابی کون سی کہ جنت سے بھی بڑی چیز اللہ اپنی رضا عطا فرما دے, اپنی رضا عطا فرما دے. تو ان دونوں اللہ تعالیٰ نے اس کا تعلق انسان کے اپنے دل کے یقین کے درست ہونے کے ساتھ اور اپنے اعضاء کے استعمال کے درست ہونے کے ساتھ اللہ نے اس کامیابی کا تعلق رکھا ہے. تو اس لیے صحابہ کرام نے محنت کی. مہاجرین مدینہ منورہ آ گئے اور انصار مدینہ ان کا تعلق زراعت کے ساتھ تھا. کچھ تھوڑی بہت زراعت کرتے تھے. اللہ نے ان کے مال میں برکت کی. 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیٹھنے نہیں دیا. 120 بھی روایت آتی ہے اور 80 بھی روایت آتی ہے کہ صحابہ کرام کو سفر کروائے اور 27 سفروں میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے ساتھ گئے. فرمایا جو مدینے میں رہ جاتے ہیں ان کے یہ اپنے آپ کو کہیں یعنی کیا کہتے ہیں پریشان نہ ہو, ان کی دلداری کے لیے میں رک جاتا ہوں, ورنہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ جس جماعت کو بھی میں اللہ کے راستے میں بھیجوں میں خود اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاؤں. صحابہ کرام تو حالات ان کے اس بات یعنی اس کے موافق نہیں ہوتے تھے گھروں چھوڑ کر جائے. چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں, بچوں کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے کوئی جو ہے ایسی چیز نہیں جس کے لیے آگ جلائی جائے. اس حال میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے, گمراہی اور ناکامی کی زندگی سے نکالنے کے لیے اور جنت کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف بلانے کے لیے جاتے تھے. اس لیے کہتے تھے ابتعاثنا اللہ, ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا. اللہ نے پیغام دے کر بھیجا. اور اللہ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ رحم الراحمین, حکم ہے ارحموا من فی الارض, تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا. اور سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اس دین کے ذریعے سے انسان کا تعلق اللہ کی ذات سے بٹھا دیا گیا. دین کیا ہے کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے وہ زندگی عطا فرمائی ہے جس میں اللہ کے احکام ہیں اور جس میں جو نامناسب باتیں ہیں ان سے روکا گیا ہے. تو صحابہ کرام تابعین تبع تابعین یہ دین کو پیغام کو لے کر اٹھے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دین اجنبی ہونے کی حالت میں شروع ہوا, اوپرا تھا اور پھر ایسا ہو جائے گا. لیکن جیسے پہلے جب بھی اللہ کسی قوم کے ساتھ احسان کرنے کا ارادہ فرماتے نبی کو اللہ علم اور دین اسلام دے کر بھیجتے تھے. فرمایا اسی طرح اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا, اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نیک بندوں کو اٹھائیں گے اور وہ اللہ کے راستے میں پھریں گے. فتوبہ بدا الدین غریبا, یہ دین شروع ہوا اوپرا اور انوکھا تھا. ثم یعود کما بدا, پھر یہ اپنوں ہی میں اوپرا اور انوکھا ہو جائے گا. فتوبہ للغرباء, لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو پردیسی بنا دیں گے. ان کا مقصد اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنا. تو بھی اللہ نے اس مقصد کے لیے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی. کہ کیا مقصد ہے اس نقل و حرکت کا؟ کہ اللہ کا دین زندہ ہو اور دین کے لیے محنت زندہ ہو. اور یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی محنت کے بعد امت کو اس محنت پر چھوڑ کر گئے تھے, یہ امت اس محنت پر دوبارہ آ جائے. تو اس کے لیے بھی سب سے پہلی بات تو دل کی نیت ہے, اے اللہ آپ نے یہ زندگی دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے. پہلے انبیاء کی دائرہ نبوت محدود تھا, حضور سارے انسانوں کے لیے قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے رسول ہیں. وہ محنت آپ نے ہمیں عطا فرمائی اور زندگی کو اس سرمایہ کو اس میں لگانے کے لیے ہمیں حکم دیا. لیکن اے اللہ ہم نے اپنی زندگی کے سرمایہ کو اس کے علاوہ لگایا. تو ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اے اللہ اس کو معاف فرما دے. اس لیے کہتے ہیں یہ کام توبہ کرانے کا اور اللہ سے استغفار کرنے کا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا معاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. اور استغفار پہ کتنے فضائل. من لزم الاستغفار, جو اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راہ نکالیں گے. ومن كل هم فرجا, اللہ ہر رنج اور غم سے اس کے لیے خوشی عطا فرمائیں گے. ورزقه من حيث لا يحتسب, اللہ ایسے رزق عطا فرمائیں گے کہ کسی کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہ جا سکتا.
تبھی اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو سیکھنے کے لیے اور محنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندہ کرنے کے لیے اور پوری امت کو اس محنت پر کھڑا کرنے کے لیے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک انسان کو دنیا اور دنیا کی ساری بادشاہت مل جائے، جی ہاں دنیا اور سب کچھ کا جو اس کی بادشاہت مل جائے، لیکن کسی کو ایک صبح یا ایک شام، پورا دن بھی نہیں، رات بھی اس کے ساتھ نہیں، لغدوۃ فجر سے لے کر دوپہر تک کا وقت، اور روحۃ دوپہر سے لے کر شام تک کا وقت، اتنا وقت بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع مل جائے تو یہ دنیا جس کو ملی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ رمضان شریف کا رات جہاں مہینہ ہو اور 27ویں رات لیلۃ القدر کی ہو اور کسی کو اللہ یہ سعادت دے کہ بیت اللہ میں پہنچ کر اور 27ویں رات جو لیلۃ القدر ہے اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ساری رات اللہ کی عبادت کرے تو اس سے اونچی جگہ کوئی نہیں۔ زمانے کے اعتبار سے لیلۃ القدر سے زیادہ قیمتی جو ہے کوئی وقت نہیں، اور جو ہے مکہ مکرمہ اور رمضان شریف کا مہینہ، فرمایا ایک جو ہے اللہ کا بندہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے سرحد پر صرف کھڑا ہوا ہے، سرحد کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے۔ فرمایا اس کا ایک گھڑی کھڑا ہونا اس کی اس عبادت سے کہیں درجہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی عبادت اس کی ذات کے لیے ہے، اور وہ جو اللہ کے راستے میں ہے تو وہ تو پوری دنیا ہے۔ اللہ پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والے انسان کیسے ہدایت والے ہو جائیں، کتنی بڑی نیت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سرحدوں کی حفاظت کر رہا اور وہ کوئی خرید و فروخت نہ کرے، ہاں دنیا کی چیز کو بیچ میں نہ لائے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر چل رہا ہے تو کتنا بڑا اجر ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے اس کو ایسا معاف پاک کر دیتے ہیں جسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ محنت ہے، اس محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی، صحابہ کو دعوت پر ڈالا، تعلیم و تعلم میں جو ہے ان کو لگایا، اور عبادات صحیح نمازوں کو اچھے سے اچھا پڑھنے والا بنایا اور ذکر اور دعا والا بنایا۔ تو یہ اعمال ہے جو ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر کرنا ہے۔ یہ کام اجتماعی ہے اور پورا عالمی ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے سورج اس کی روشنی کی جن فضاؤں کو ضرورت ہے اللہ سورج نکال کر وہ روشنی پہنچاتے ہیں، جہاں ہواؤں کی ضرورت ہے اللہ ہواؤں کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کام بھی پوری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے پورے جو موجودہ مسلمان یہ تقوی والی زندگی اختیار کر کے اللہ کے جو ہے دعوت پر کھڑے ہو جائیں، اور باقی جو 5 ارب انسانیت ہے اللہ ان کو بھی ہدایت سے نواز دے۔ تو بھئی یہ نیت کر کے ہم نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور تربیت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس کام میں 2 باتیں، ایک اجتماعیت ہے، ایک نقل و حرکت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے 12 قبیلے تھے، ان کے لیے ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ، یہ ان کی دین میں یہ تھا، اور چشمے میں پتھر سے 12 چشمے، ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر رہو اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ نے احسان دکھلایا، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، بھائی چارے والی زندگی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ بھائی چارے والی زندگی، ہمدردی والی زندگی، خواہی والی زندگی کتنی زبردست ہے۔ آج مفتی صاحب نے کہا ایسے مثال سمجھو کہ اگر مدینے کی آبادی اس وقت جو ہے چند لاکھ تھی، تو ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلتا تھا تو اس اطمینان سے نکلتا تھا کہ میں ہوتے ہوئے تو میں خود اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں گا، اور جب میں اللہ کے راستے میں نکل جاؤں گا تو جتنے بھی مدینے والے ہیں وہ میرے گھر کا اور میرے بچوں کا مجھ سے زیادہ خیال کریں گے۔ ایسی پاک فضا بنی ہوئی تھی۔ تو بہرحال جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اجتماعیت ہے، اس لیے جماعتوں کی صورت میں نکلتے ہیں کہ علاقوں سے آئیں جماعتوں کی صورت میں، اور یہاں بھی جماعت کی صورت میں بن کر ہم اللہ کے راستے میں جائیں، اور اس میں ہماری اپنی کوئی مرضی نہ، ہم تو حوالے کر دیں۔ دیکھو ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا، اب ہمارا امتحان ہے
کہ ہم کوشش کر کے اس کو بدلنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، ہماری تشکیل فلاں جگہ نہیں فلاں جگہ ہو جائے، فلانے کے ساتھ نہیں فلانے کے ساتھ کر کے، یہ امتحان ہے۔ اس لیے ہم نے تو اللہ کے حوالے کرنا، کیونکہ ہوگا وہی جو اللہ نے لکھا ہوا، کہ جو تمہیں پہنچ گیا وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا تھا، اور جو تمہیں نہیں ملا ساری دنیا مل کر تمہیں وہ دے نہیں سکتی تھی۔ اس لیے یہ فوراً جماعت فرمایا کہ تم پر جو ہے طاعت لازم ہے اور اجتماعیت لازم ہے اور عمومی زندگی لازم ہے۔ بھئی جماعتیں بنی ہیں، جماعتیں بن جائیں تو فوراً اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں۔ تشکیل ہونے کے بعد پھر ٹھہرنا یہ ہے فائدہ مند نہیں۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکر جائے، اور یہ لشکر اس کا امیر جو ہے زید بن حارثہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر دوسرے صحابے کا کہ وہ ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں، پھر تیسرے کو عبداللہ بن رواحہ کو اگر وہ بھی شہید ہو جائے، تو کسی یہودی نے کہا کہ تم تو شہید ہو جاؤ گے اور یہ جمعے کا دن ہے اور پھر سفر ہے، سفر جو ہے سب جانور والی سواری میں پیدل ہوتا تھا، اتنا لمبا سفر نہیں ہوتا تھا، تو وہ ٹھہر گئے۔ جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول نے جمعہ پڑھنے کے بعد جب صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہیں، اے ابن رواحہ تم یہاں پر، تو ان کا کیا جواب تھا؟ لِأُجَمِّعَ مَعَكَ يَا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول دنیا میں کوئی تقاضا نہیں ہے، بالکل سواری تیار ہے اور سواری سامنے بنی ہوئی، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا، کیونکہ آپ نے شہادت کی خبر دی ہے، پھر جمعہ کہاں نصیب ہوگا؟ اب کتنی بڑی بات ہے، مسجد نبوی ہو، مدینہ منورہ ہو، اللہ کے رسول امام ہو، ان کا خطبہ ہو اور نماز میں ان کی قرات کا سننا ہو، کتنے فضائل۔ اور جو اللہ کے راستے میں گئے انہوں نے صرف چند فاصلہ جو ہے طے کیا، گرد و غبار کو سہا، لیکن یہ نسبت کی وجہ سے حضور نے کیا فرمایا کہ دیکھو تم نے یہ سارے اعمال کر لیے، یہ ثواب تمہیں مل گیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا رسول تمہیں یہ بتاتا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم، پوری دنیا تمہیں مل جائے اور دنیا کا کوئی حصہ تم اپنے لیے باقی نہ رکھو، اللہ کے لیے صدقہ کر دو، وہ بھی تمہارے اس عمل کے ساتھ مل جائے، تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے ثواب کو، ان کے جو نکلے ہیں ان کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ صحابہ کرام کیونکہ آخرت والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اس لیے پوچھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں بہت بڑا اجر ہے، کیا رہنے والے کسی عذر کی وجہ سے ان کے ثواب کو جہاں پہنچ سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ایسا ممکن ہے کہ جب وہ نکلیں تو تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور ان کے واپس آنے تک نماز میں رہو، اور جب وہ نکلے تم روزے کی نیت کر لو، اور جب واپس آئیں اس وقت افطار کرو، تو کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ ایسا کون کر سکتا؟ کہ اگر ایسا کر بھی لو، اتنی لمبی نماز اتنی لمبی روزہ، تب بھی تم ان کے جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے بھائی ہم نکلے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت ان اعمال سے فرمائی۔ ہر صحابی دعوت والا تھا، تعلیم و تعلم میں لگنے والا تھا، ذکر و عبادت والا تھا، خدمت والا تھا۔ اس لیے جماعتوں کی صورت میں ہمیں جماعت بنائی جاتی ہے، ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ جمع ید اللہ علی جمع، اللہ کی رحمت کس پر ہوتی ہے؟ جماعت پر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم جماعت کے ساتھ رہیں، اور جب ہمارا تشکیل ہو جائے تو فوراً اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں۔ ترتیب کے لیے 2 ساتھی خدمت کے لیے لگا دیجیے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک عقبہ بن نافع غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم 12 آدمی اپنے علاقے سے آئے تھے، ہمارے اونٹ بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو یہی ہوا کہ 2 ساتھیوں کی یہ کیا کہتے ہیں باریک کٹی میں تم اونٹ چراؤ، باقی جو ہے 10 وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو ہے مجلس میں آپ سے علم حاصل کریں گے، شام کو تم بھی آ کر مل جاؤ۔ تو خدمت کے لیے 2 آدمی۔ تو بہرحال بھائی جب ہمارے مسافر کے بعد فوراً ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور بھائی جو واپس جا رہے ہیں یہ تو یعنی ہم وہ جو ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت والا بن کر جا رہے ہیں، یہ بہت بڑی نسبت ہے، یہ اعمال ہیں۔ اپنی مسجد میں بھی ان اعمال کو شروع کیا جائے اور اپنے گھروں میں بھی ان اعمال کو شروع کیا جائے، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت۔ اب نکلنے کے آداب ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقصود ہے
کہ امت حضور کی محنت پر کھڑی ہو جائے، اور اس محنت میں حضور کا طریقہ، حضور کی محنت کو کس کے نہج پر کرنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر کرنا، محنت بھی زندہ ہو اور اس محنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہج بھی زندہ ہو، یہ ضروری ہے۔ اس لیے بھی ہم سب سیکھنے والے ہیں، سب تربیت والے ہیں، اس لیے یہ جو اصول بیان کے ہدایت دی جا رہی ہے، اس کے مطابق ہم اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کی اب یہاں سے چلیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ حضور اکٹھا رہنے کی جو ہے وہ حکم فرمایا کرتے تھے، اور کہا دو کی صحابہ کی جوڑیاں بنا دیا کرتے تھے، دو صحابہ جوڑے بنتے تھے اور وہ جو ہے اللہ کے راستے میں چلتے تھے اور اکٹھا چلنے کا حکم کرتے تھے۔ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی کو الگ پھر جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ، یہ ساتھ چلنے کی وجہ سے یہ گرد و غبار جو اٹھ رہا ہے یہ میری طبیعت کے مطابق نہیں ہے، مجھے اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کس چیز سے تم اپنے آپ کو الگ کر رہے ہو؟ لا تعتزلوا، اس سے تم بچو نہیں، اپنے آپ کو بچاؤ نہیں، کیوں کہ یہ جو گرد و غبار تمہارے اوپر پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں مشک بنا کر تمہارے جسم پر اس کو ڈالیں گے۔ تو یہ ادنا سی تکلیف کہ ہمارے اوپر جو ہے یہ تو ہماری فضائیں ہیں ایسی، اس لیے آدمی جو ہے روزانہ یا ہر 2-3 دن کے بعد نہاتا ہے کیونکہ میل جمع ہو جاتی ہے، ہماری فضائیں ہیں ہی ایسی۔ لیکن اس فضا کی یعنی ذرات ہے، اس کی بھی یہ قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ مشک بنا کر، اس لیے بھائی جماعت میں جب جائیں تو 2 ساتھی خدمت کے لیے مقرر ہوں اور باقی ساتھی سب مل جل کر جائیں، اور جب نکلنے وقت ہو جائے تو فوراً یہاں سے جائیں۔ بھئی یہاں سے جاتے ہوئے یہاں سے گئے، آس پاس کی مسجدوں میں چلے گئے، یا جو ہے کیا کہتے ہیں اسٹیشن پہ جا کر نہیں، فوراً نکلنے کی۔ اگر سواریاں نہیں ملے تو بھئی بہتر ہے ہم پیدل سفر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور ان کتنے سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل کیے، تو بھئی کوشش کریں گے اس کی انشاءاللہ۔ جتنا ہم اعمال میں سنت کے مطابق کریں گے اس میں ہماری تربیت ہوگی۔ اس لیے سفر کے جو آداب ہیں، 2 ہو کر چلنا، سیدھا راستے کے دائیں طرف ہو کر چلنا۔ اگر اسٹیشن پہ پہنچے ہیں یا جو ہے بس اسٹاپ پر پہنچے ہیں، وہاں ہماری جماعت ٹھہری ہے، تو وہ وقت بھی ہم قیمتی، ہم ایسے ہی جو ہے وقت کو ضائع نہ کریں۔ 2 ساتھی، ایک پرانا ساتھی ایک نیا ساتھی، وہاں پھیل جائیں، اور جو لوگ وہاں پر ہیں دیکھیں وہ بھی بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں یہ اللہ کی طرف سے نعمت، اللہ کی طرف سے جب نعمت کی لہر آئے تو ہم اس کی قدر کریں۔ تو 2 ساتھی مل کر ان کو جہاں دعوت، ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت کہ دیکھو کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن کس کو کامیابی ملے گی؟ جس کی محنت صحیح ہوگی۔ کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملے گی، اور اللہ کا دستور کہ کامیابی لینے کے لیے اللہ نے اپنا دین اتارا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دین کی طرف ہم بلاتے ہیں تاکہ ہر انسان، ہر مسلمان اللہ کے قدرت اور خزانوں سے دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھانے والا بن جائے، فائدہ اٹھانے والا بن جائے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اور دین جو ہے یہ نبیوں کی محنت سے آتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت ہمارے ذمے کی ہے۔ بس اسٹاپ اور جو ہے اسٹیشن پر انتظار ہو تو وہاں بھی 2 ساتھی آپس میں جو ہے جوڑے بنا دی جائے، اور وہاں مسافروں کو دعوت اکٹھا کر کے کھڑے ہو کر بیان کرنا احسن ہے۔ اور اس سواری جب آ جائے تو دائیں پاؤں سے سوار ہونا اور بسم اللہ پڑھ کر سوار ہونا۔ سفر کی دعائیں بھی پڑھ لیجیے۔ کہتے ہیں آدمی اپنے گھر سے یا اپنے ٹھکانے سے نکلے تو 2 رکعت نفل اپنے گھر سے پڑھ کر نکلے تو گویا یہ اس کا جو ہے یہ بدل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی، تو سفر سے پہلے ہم 2 رکعت پڑھ کر پھر ہم سفر میں روانہ، اور گاڑی میں جو ہے وہ آداب کے ساتھ دائیں پاؤں سے سوار ہونا، بسم اللہ پڑھ کر سوار ہونا، اور کوشش یہ کریں کہ ہماری جماعت ہے تو عام لوگوں کے ساتھ ہم سفر کریں۔ وہ تو مجبوری ہے کہ بھئی سارے ہی جماعت والے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن عام لوگ ہوں گے تو ان کو ہم دعوت دیں گے۔
اور اگر اپنے ساتھی بھی ہیں تو بھی آپس میں بھی قربانی کو بڑھانا اور صفات میں آگے بڑھنا، ہم ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ یہ تو ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، یعنی اگلے کا مزاج سمجھ کر، طبیعت کو سمجھ کر، اور اچھے انداز کی جو ہے اچھے انداز میں نصیحت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان دونوں حضرات کو فرعون کی طرف بھیجا جو کتنا ظلم کر رہا تھا اور اللہ کے مقابلے میں آ کر انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ تم اذهبا الی فرعون، تم جاؤ دونوں فرعون کی طرف۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قولا له قولا لینا، قولا له قولا لینا۔ دیکھو فرعون جیسے نافرمان اور ظالم بادشاہ سے سختی سے بات نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ اسی لیے جو ہے ہماری طبیعت میں نرمی ہو۔ سفر میں جاتے، سفر میں یعنی جو دو ساتھی خدمت میں ہیں بس والا